نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعے کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ ابھی میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ خوف اور امید کا مفہوم کیا ہے؟ تو خوف اور امید کسے کہتے ہیں؟ خوف اس چیز کو کہا جاتا ہے جو یعنی اللہ سے ڈرنے کو خوف کہا جاتا ہے، کہ انسان کے اندر یہ خوف ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر انسان کو ہونی چاہیے۔ امید کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں فرمائیں گے، ہم پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالیں گے، اس کی امید ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمیں گھیری ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی، اس کی امید ہونی چاہیے۔ تو ان دونوں کے درمیان ہی ایمان کہا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے الایمان بین الخوف والرضا، یعنی ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا ایمان ڈر اور امید کے درمیان ہی کا نام ایمان کہا جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے ڈرنی بھی چاہیے، اللہ کے انصاف سے ڈرنا بھی چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے چادر میں ہمیں اپنی حفاظت فرمائیں گے۔ اس طرح دونوں کے درمیان ہونی چاہیے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ امید کب ہونی چاہیے، خوف کب آنی چاہیے؟ تو اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے وقت میں انسان کو خوف ہونی چاہیے۔ اگر انسان کو جوانی کے وقت خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو انسان اپنے گناہوں سے بچنے والا بنے گا، اپنے کرتوتوں سے، اپنے غلط کاموں سے بچنے والا انسان بنے گا۔ کب؟ جب اللہ کا ڈر ہوگا، جوانی کا عالم ہوگا، کیونکہ جوانی کے اندر انسان کو طاقت ہوتی ہے تو کسی کو حساب نہیں کرتا، کسی کا ڈر انسان کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اس وقت انسان کو جوانی کے وقت اللہ کا خوف ہونی چاہیے، بڑھاپے میں اللہ کی امید ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی غلط کام کرنے کی تو طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید باندھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح صحت کے وقت اللہ کا ڈر ہونی چاہیے، کیونکہ انسان جب صحت میں ہوتا ہے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس وقت انسان کو اللہ کا ڈر ہونی چاہیے۔ بیماری میں اللہ سے امید ہونی چاہیے، اسی طرح خوشی میں اللہ کا ڈر ہونی چاہیے، اور غم کے وقت اللہ سے امید ہونی چاہیے۔ اس طرح انسان کو ان موقعوں پر امید اور ان موقعوں پر خوف رکھنا انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو انسان کو امید یہی مومن اور فاسق کے اندر فرق بناتی ہے، کہ مومن جو انسان ہوتا ہے تو ڈرتا ہے کہ اللہ میرے سے کچھ گناہ ہو گیا تو اللہ کی پکڑ ہوگی، اللہ مجھے سزا دے گا، اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینی ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ تو یہ مومن کی عادت ہوتی ہے۔ فاسق کیا ہے؟ چاہے جتنا بھی گناہ کر لے اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، اس کے اندر کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز خوف ہی انسان مومن کو اور فاسق کے درمیان فرق کرنے والی چیز بنتی ہے۔ تو انسان کو مومن اور فاسق کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ خوف ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر گناہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، تو انسان گناہ کو چھوٹی چیز سمجھ جاتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے اندر کا بزرگ کا واقعہ ہے، ان کا نام حضرت دموس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ باہر آئے، باہر آنے کے بعد اپنے گھر سے جب باہر آئے تو پہاڑ کی چوٹی کو دیکھا، یعنی پہاڑ کو دیکھا تو ایک دم سوکھا سوکھا نظر آیا۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ ایک پہاڑ پر
अच्छी तरह हराली रहती और उसके ऊपर परिंदे चरिंदे फिरते रहते और उसके ऊपर खूबसूरती होती, रंगरेजी होती तो बहुत ही अच्छा होता। ये बात उनको दिल के अंदर ख्याल आया तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली कि ए मेरे दमूस, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो कि मेरे ही तख्लीक के अंदर, मेरे ही मखलूक के अंदर तुम कमी निकालना शुरू कर दिया कि इतने बड़े हो गए। तो ये बात अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाली तो फौरन वो डर गए, अल्लाह का खौफ उनके अंदर पैदा हो गया। तो फौरन वो अपने आप पर गुनाह लाजिम कर लिया कि जब तक अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ नहीं करेगा, मेरे गलती से दरगुजर नहीं करेगा, तब तक मैं ना खाऊंगा ना पीऊंगा। इस तरह उन्होंने अपने ऊपर लाजिम कर ली। यहाँ पर एक बात ये समझ ले, यहाँ पर ये मसला सुन लीजिए कि अगर कोई इंसान गुनाह से बचना चाहता है और गुनाह से बचने के लिए अपने ऊपर कोई सजा लाजिम करता है तो लाजिम करने की इजाजत है। मसलन कोई कहता है कि मेरे से वो एक गुनाह हो गया तो मैं इतने रकात नमाज पढ़ूंगा, तो अपने ऊपर लाजिम सजा लाजिम कर रहा है। या कोई कहता है कि अगर मेरे से गुनाह हो गया तो मैं इतने दिन खाना नहीं खाऊंगा, इतने दिन रोजा रखूंगा, इतने रुपए सदका खैरात करूंगा। इस तरह अगर कोई इंसान गुनाहों से बचने के लिए अपने ऊपर कोई सजा लाहिक कर लेता है, सजा मुतय्यन कर लेता है, तो इस तरह सजा मुतय्यन कर लेना दुरुस्त है। तो उसके बाद आगे वाकया ये है कि हजरत दमूस रहमतुल्लाह अलैह जब देखा कि इस तरह उनके दिल में बात आई, उसके बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद आगे सफर कर रहे थे। आगे जब सफर कर रहे थे तो रास्ते में एक गांव पकड़े, तो वहां पर गांव लोग ने कोई ईद वगैरह कुछ मना रहे थे तो उनको भी दावत दी, खुशी का मौका था, उन्होंने उनको दावत दी। तो हजरत दमूस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मना कर दिया कि मैं खाना पीना नहीं करता, मुझे छोड़ दे। तो लोगों ने बहुत ही मजबूर करना शुरू कर दिया जबरदस्ती, नहीं हजरत तुम्हें खाना बोलकर पीछे पड़ गए। तो हजरत ने आखिरकार अपना राज खोलना ही पड़ा, मजबूर होकर बोल दिए कि नहीं बा, ऐसा हुआ, मैं पहाड़ को देखा तो ऐसा मेरे दिल में बात आया तो मैंने अपने ऊपर ऐसा सजा लाजिम कर लिया है। इस तरह उन्होंने अपनी बात बता दी। तो लोगों ने उन लोगों ने कहा कि हजरत अगर अजाब आता नहीं, अजाब आए तो हमें उसे हमारे ऊपर ले लेते, तुम्हें खाना खा लो बोलकर इस तरह उन लोगों ने कह दिया। तो अल्लाह ताला ने उनके हजरत दमूस रहमतुल्लाह अलैह के दिल में बात डाली कि ए दमूस, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर अजाब आने वाला है। क्यों अजाब आने वाला है? इसलिए कि ये अल्लाह के अजाब को ये हल्का समझ गए हैं। क्या होता है कि हमें देख लेंगे, अल्लाह के अजाब को ये लोग हल्का समझ लिए हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब लाने का हुक्म दिया था। तो इसलिए इंसान को अल्लाह का खौफ होनी चाहिए। जब इंसान को अल्लाह का डर नहीं होता, अल्लाह का खौफ नहीं होता, तो अल्लाह से भी नहीं डरता और अल्लाह के अजाब को भी हल्का समझ लेता है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ का सबब बन जाता है। इसलिए इंसान को अल्लाह का डर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि हज़न और खौफ किसे कहते हैं? हज़न किसे कहते हैं? तो दोनों के दरमियान फर्क है कि हज़न अल्लाह ताला से गम यानी अल्लाह ताला से उम्मीद बांधने को ही हज़न कहा जाता है। खौफ अल्लाह ताला से डरने का नाम है। तो जिस तरह अगर किसी इंसान के अंदर अल्लाह का डर होता है तो वो गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करता है। जैसा कि एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया और हजरत से कहने लगा कि हजरत, मैं कितना भी कोशिश करूं नजरे बस से नहीं बच सकता हूं, मैं नजरे बस मुझसे हो ही जाती है, मुझे क्या करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वो काम करो। तो उन्होंने कहा कि ये प्याला लो, दूध का प्याला। तो उनके हाथ में दूध का प्याला लगा दे दिया। देने के बाद कहा कि फला जगह एक बुजुर्ग हैं, उनके वहां पर ये पहुंचा के आओ और याद रखना कि इसके अंदर से एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना। उसके बाद उन्होंने कहा अगर एक कतरा भी नीचे गिरता है तो मैं तुम्हारे साथ इस आदमी को लगाता हूं, तुम्हें मारेगा, तुम्हें कोड़े मारेगा। तो उन्होंने बात समझाकर भेजी। तो वो बंदा जो भी आया था वो बुजुर्ग से प्याला लिया और दूध का प्याला लेकर रास्ते में जाता हुआ दूध को नहीं, ऐसा संभल के जा रहा था, देख कर जा रहा था कहीं दूध ना गिर जाए, दूध का खतरा ना गिर जाए, क्योंकि बाजू में देखे तो इतना बड़ा आदमी है, अब कोड़े पड़ते, चप्पल के मारा हमारे ऊपर पड़ेंगे। तो इस तरह वो डरते बुजुर्ग तक पहुंचा और वहां तक पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद आकर हजरत के पास आकर कहने लगा, हजरत
میں نے ایک خطرہ بھی نیچے گرا نہیں، ایک خطرہ بھی میرا نیچے گرا نہیں اور میں ماروں سے بھی بچ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اب بازار سے گئے نا تمہیں، تو کیا تمہیں غلط نگاہ کہیں پر دیکھی کیا؟ کسی عورت کے اوپر تمہاری نگاہ پڑی کیا؟ کسی چیز کو تم نے دیکھا کیا؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضرت میرے تو پورا کا پورا نگاہ دودھ کے اوپر تھی، کہاں دودھ گر جاتا کہ بول کر ڈر تھا، تو میں کہاں سے دوسرے لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بندے یہی تو خوف کہا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ کا ڈر ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ کا کوڑا تمہارے اوپر نہ پڑ جائے، اللہ کی مار تمہارے اوپر نہ پڑ جائے، اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر تم اللہ کا خوف کے بغیر رہو گے تو تمہاری نگاہ جدھر چاہے دیکھے گی، جس کو چاہے کرے گی، جو چاہے زبان سے بولو گے، جس کو چاہے کیسے چاہو گالیاں دو گے۔ تو اسی کو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح اور صحابہ کے اندر یہ خوف خدا بہت زیادہ تھا، خوف خدا اتنا صحابہ کے اندر تھا جو ہمیشہ لگے رہتے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے۔ خوف خدا جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ رکے تو وہاں پر ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا۔ تو انہوں نے جا کر ان سے درخواست کی کہ ایک بکرا ہمیں دے دو یا بکرے کا دودھ ہمیں دے دو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ میرے بکریاں نہیں، میرے مالک کے ہیں۔ تو اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ایگزام لینا چاہا کہ دیکھتے ہیں اس کے دل میں کتنا خوف خدا ہے۔ تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اس سے کہا کہ بھائی یہاں تو نہ تیرا مالک دیکھ رہا ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے، دودھ ہی تو لے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے بات پھیلائی کہ اچھا ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تمہیں اس کے پیسے بھی دے دیتا ہوں اور جا کر تم مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بھیڑیاں بکریوں کا کھانا عام بات تھی۔ تو اس طرح مالک سے کہہ دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا، یہ تمہارے پاس تو پیسے تو لے لوں گا پر اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا۔ تو اس طرح صحابہ کے اندر اتنا خوف خدا ہوا کرتا تھا کہ ہمیشہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ان کے اندر موجود تھا، اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ وہ ڈرا کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ نہ کہیں پر بھی اللہ کا خدا کا خوف نہیں ہے، نہ نماز کے اندر موجود ہوتا ہے نہ نماز کے باہر کی۔ ہمیشہ اللہ جو چاہے ہم اپنے گناہ کرتے ہیں، کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا، نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے نہ ماں باپ کا نہ بڑوں کا، کسی قسم کا ادب بھی نہیں ہوتا ہے، نہ بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ صحیح معنی میں آتا ہے۔ آج کے بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھو، نہ بڑوں سے بات کرنے کا صحیح سلیقہ آتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کا ادب کرنے کا احترام ہوتا ہے، نہ استادوں سے کس طرح بات کرنی ہے۔ کسی قسم کا انسانوں کے اندر، آج کے نوجوان بچوں کے اندر ڈر ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا خوف بچپن سے ہی بچے کے دل میں، اپنے بچوں کے دل میں ڈالنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ورنہ آگے چل کر بچے نہ اللہ سے، آگے چل کر ماں باپ سے تو کیسا بھی ڈرتے ہی نہیں، آگے چل کر اپنے اللہ سے بھی ڈرنے والے نہیں بنیں گے۔ اس لیے انسان کو اللہ کا ڈر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی پیش آیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے رات میں کہ کون ہے جس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنی چاہیے، اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات بھر تلاش کرتے رہتے تھے، گشت کرتے رہتے کہ کون کس حالت میں ہے، کیا ہے میرے حالات، کیا ہے میرے جو میرے انڈر میں ہیں ان لوگوں کے حالات کیا ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہو رہا ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو کیا ہونا ہے۔ اس طرح وہ تلاش کرتے پھرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو ماں نے، بیٹی نے کہا کہ ماں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آرڈر ہے کہ کوئی بھی انسان دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچے۔ تو ماں کہنے لگی یہاں تو عمر دیکھ نہیں رہا ہے، تم کس بات کی ڈر رہی ہو؟ تو اس ماں نے، بیٹی نے کہا کہ ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات کہنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو نشانی لگا لیا اور دوسرے دن ان ماں بیٹے کو اپنے پاس بلائے۔
ماں اپنے ماں بیٹی کو جب بلایا تو رات کا معاملہ ان کو بتایا کہ رات میں تم لوگوں نے کیا بات چیت کی، تو انہوں نے سارا معاملہ پیش کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی سے اتنا خوش ہوئے کہ ان سے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ ان کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ آگے چل کر ان کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو عمر ثانی کہا جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نسل کو بھی نوازتے ہیں، تو جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کا خوف ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اب یہ خوف کے بھی کچھ درجے ہیں، یعنی لیولز ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے خوف کا عوام الناس کا خوف، جیسے عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں کیا تو غلطی کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیتے، میں گناہ کرنا ہے تو انسان ڈرتا ہے اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے۔ ایک قسم کا یہ خوف ہے عوام الناس کا۔ دوسرا خوف صالحین کا خوف ہے، جو نیکی بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو میں کیسے کرنا کہ ویسا اس نیکی کو کرا ہوں یا نہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت کا نکاح ہو رہا تھا، عورت کو ان کے سہیلیوں نے یعنی فرینڈس نے اچھی طرح اس کو میک اپ کر کے اچھی طرح اس کو سجایا اور اس کو اچھی طرح کپڑے پہنایا، اچھی طرح سجا دیا دلہن کو۔ تو تمام سہیلیوں نے دوستوں نے ان کی تعریف کرنے لگی، دلہن کی تعریف کرنے لگی، تو بہت اچھی ہے، تو بہت خوبصورت ہے، تو اچھی طرح ہے۔ تو بچی رونے لگ گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ تو تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تم کیوں روتی ہو؟ تو دلہن کہنے لگی کہ جس کو میں پسند آنا ہوں اسے پسند آتی کی نہیں کی، یعنی دلہا کو جسے میں پسند آنا ہے اسے پسند آنی چاہیے، تمہیں پسند آنے سے مجھ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی طرح انسان کو جب نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، صالحین کے جو خوف ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، جو نیکی بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میری یہ نیکی پسند آتی کی نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے میری نیکی قبول ہوتی کی نہیں کی۔ تو یہ صالحین کا خوف کہلاتا ہے۔ اور تیسرا خوف کا درجہ ہے، تیسرا لیول ہے عارفین کا خوف۔ عارفین جو اللہ کو پہچاننے والے ہیں، ایسے لوگوں کا خوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہوتا ہے؟ جو نیکی بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے عظمت سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے میرے نیکیاں کیا ویلیو رکھتے، اللہ کے سامنے ہماری نیکیوں کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے سامنے ہماری نیکی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی ویلیبل نہیں رکھتی۔ اس طرح وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب نماز ہو گئی تو رات بھر وہیں پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے رہے۔ کیوں روتے ہیں؟ دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر گناہ بھی بہت کم ہے، ان کے اندر ہمیشہ ان کی زندگی تقویٰ و طہارت پر گزری ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے میرا کیا ویلیو ہے۔ تو یہ عارفین کا خوف کہلاتا ہے۔ تیسرا کاملین کا خوف ہے۔ چوتھا درجہ ہے کاملین کا خوف۔ کاملین جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ والے، شارٹ کٹ میں اگر سمجھنا ہے تو اللہ والے جن کو کہا جاتا ہے، تو یہ کاملین کا خوف انہیں حاصل ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی بے نیازی والی نگاہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کی بے نیازی والی نگاہ یعنی اللہ تعالیٰ میری نیکی کو قبول کرتے یا نہیں معلوم نہیں، اللہ کو ایسی نیکیوں کی ضرورت ہے یا نہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ کہ جیسے کہ بلعم باور کا واقعہ آتا ہے جس نے 400 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے سامنے اس کی عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جیسے بلعم باور کے بارے میں آتا ہے 400 سال تک اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ بہت کم لوگ ایسے عبادت کرنے والے گزرے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہ بے نیازی کے سامنے اس کے نیکیوں کو اٹھا کر ایسے ہی جھاڑ دیا جیسے کہ کچرے کو جھاڑا جاتا ہے۔ تو کاملین جو ہوتے ہیں، کاملین حضرات جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اگر کہے تیری نیکیوں کی مجھے پرواہ نہیں، تیری نیکیاں میرے سامنے کیا بھی حیثیت رکھتے نہیں، تیری نیکیاں مجھے نہ کو بول دیا اللہ تعالیٰ، تو اس وقت میرا کیا حال بنے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کاملین کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔
تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اور سب سے اونچا خوف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، 5ویں درجے کا خوف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ پیتے بچے کا جنازے کی نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کو عذاب قبر اور جہنم سے بچا۔ تو صحابہ ڈرنے لگے، دیکھتے ہیں تو دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی غلطی بھی نہیں کیا بھی کرا نہیں، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بناتا ہے انسانوں کو اور پتھروں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جیسے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھے، اگر کوئی انسان لکڑی خریدتا ہے، اچھا ٹیک کی لکڑی پیسے دے کر سب دے کر ٹیک کی لکڑی خرید لیا، ساگوان کی لکڑی خرید لیا، اچھا سو خرید لیا، سندل کی لکڑی خرید لیا، لا کر چولہے میں ڈالے، تو ہم اسے جا کر بول سکتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے پیسے میرے راضی میں کیا تو بھی تلت ہوں، تو کیا کرتا؟ تو ہم اس کے پاس کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان 2 جگ خریدا ہے، ایک جگ کو اٹھا کر باتھ روم میں رکھ دیا، ایک جگ کو پانی پینے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو ہم اسے جا کر پوچھ سکتے کیا یہ جگ کہیں کو باتھ روم میں رکھا، یہ جگ کہیں کو پانی پینے رکھا؟ ہم نہیں بول سکتے، اس کے جواب ہم اسے جا کر سوال نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، کیسا بھی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایندھن بناتا ہے تو ہم اللہ کے سامنے جا کر کیا سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کہیں جہنم میں ڈالا؟ ہم سوال کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے میں نے اس طرح کی دعا کی کہ اللہ اس بچے کو جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے بچائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا، اور اس طرح اللہ کا خوف صحابہ کے درمیان بھی تھا، اور ساتھ ساتھ صحابہ کے اونٹوں کے اندر بھی اس طرح کا خوف تھا، صحابہ کے جانور جو تھے اس طرح کا خوف تھا۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور شکایت کرنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے، اس کو یہ اور میں اچھی طرح جنگل میں کام کرتے ہیں، اور جنگل میں کام کرنے کے بعد میں اس کے دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، اس کا کھانے کا انتظام بھی کرتا ہوں، اس کا سب انتظام میں کرتا ہوں، پھر بھی میں رات کو جب سوتا ہوں تو بہت ہی خطرناک آوازیں کرتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند میں خلل پڑتا ہے، اور دوسرے دن میں کام صحیح معنی میں نہیں کر پاتا ہوں جس سے میری طبیعت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو یہ صحابی جا کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹ کو بلوایا تو اونٹ آئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تو کیوں اس طرح کرتا ہے؟ وہ تو تیرے کھانے کا انتظام کرتا ہے، تیرا سب کچھ خیال رکھتا ہے، تو کیوں اس کے آرام کا خیال کیوں نہیں رکھتا؟ تو اس نے اونٹ کہنے لگا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مالک جو ہے میرے ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جب دن بھر کام کرتے ہیں، رات کو آتے ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے ارادے سے سو جاتے ہیں، جب سوتے ہیں تو رات کا بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے، تو مجھے ڈر شروع ہو جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ پوچھ لے کہ تیرا مالک سو رہا تھا، جس نے تیرے ہر دیکھ بھال کر رہا تھا، ہر چیز کا انتظام کر رہا تھا، تیرا مالک نماز کو چھوڑ کر سو رہا تھا، تو کیوں اس کو نہیں جگایا، تو کیوں اس کو نہیں اٹھایا؟ یہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پوچھے، اس لیے میں رات بھر اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور جب نماز کا آخری وقت ختم ہونے کی باری آتی ہے، عشاء کا وقت ختم ہونا آتا ہے، تو میں اس کے لیے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی طرح میرا مالک اٹھے اور نماز پڑھ لے۔ تو اس طرح وہ پورا انتظام کرنے کی میں اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وہ بھی نماز پڑھنے والا بن جائے۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو انسان گناہوں سے بچنے والا نہیں بنے گا۔ انسان کو ہمیشہ یہ خیال رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے جب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ اگر میرے اعمال کو دھتکار دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جیسے کہ ایک شاعر نے بہت ہی اچھی انداز میں کہا، الہی عبدک العاصی عطاک مقرن بالذنوب وقد دعاک وان تغفر وانت لذاک اہل
وَإِن تَطْرُدْ فَمَن يَرْحَمْ سِوَاكَ، یعنی ترجمہ یہ ہے کہ الہی میں تیرا بندہ تیرے سامنے آیا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، اور اگر تو مجھ پر رحم کرے تو اس کا اہل ہے، اگر تو دھتکار دے گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ یا اللہ تو دھتکار دے گا تو میں کس کے در پہ جاؤں گا؟ اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح انسان کو اپنے اندر خوف ہوگا تو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، اگر پیش ہونے کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو بہت سارے گناہوں کی جڑ بن سکتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ میرے اندر تیرا ڈر پیدا فرما تاکہ میں گناہوں سے بچنے والا بن سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔